برطانیہ نے نوآبادیاتی پالیسیوں سے علاقے میں تنازعات کو جنم دیا جو آج تک جاری ہے۔ ٹرمپ نے ایک 21 نکاتی پلان پیش کیا۔ یہودی ملیشیا کو سپورٹ کرتے رہے، ان کو مسلح کرتے رہے، ان کے جو گروپ تھے ان کو مسلح کیا انہوں نے، اور فلسطینیوں کو غیر مسلح رکھا۔ یہ مینڈیٹ فلسطین کو تقسیم کرنے کا سبب بنا۔ اسرائیل نے فلسطین کی 78% زمین پر قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی عدالت برائے انصاف ICJ نے اسرائیل کو نسل کشی روکنے کا حکم دیا، لیکن اسرائیل نے نظر انداز کیا۔ آج کے غزہ کے بحران کا جو بیج ہے وہ برطانیہ کا بویا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ویسٹ بینک کے الحاق کی اجازت نہیں دوں گا، یہ نہیں ہوگا، بہت ہو گیا۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ جب بھی کسی ایک شخص، کسی ایک خاندان، کسی ایک قبیلے، کسی ایک ملک، کسی ایک قوم سے ایک دفعہ دھوکہ کھا لے تو دوسری دفعہ ان پر بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کرتا ہے، اور اس کی بجائے اگر کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسی قوم ہو جنہوں نے آپ کو بارہا دھوکہ دیا ہو تو ان پر اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس قسم کی گفتگو کرنے لگ گیا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جی آج کل یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا 80واں سیشن چل رہا ہے، 80 سال پورے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر بہت سے ممالک کے لوگ گئے ہوئے ہیں، سربراہان گئے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ جس ٹاپک کی بازگشت سنائی دیتی ہے وہ غزہ ہے، وہ مشرق وسطیٰ ہے، اسرائیل کی واپسی ہے، جنگ بندی ہے، یہ ساری کی ساری کہانیاں وہاں پر جاری ہیں۔ اس ساری بازگشت میں کل ایک خبر میری نظروں کے سامنے سے گزری تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ خبر کچھ یوں تھی، جناب کہ ایک اتھارٹی بن رہی ہے جس کا نام ہوگا غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی، جو اگلے 5 سال تک غزہ کو چلائے گی، اور اس کے بعد مرحلہ وار طریقے سے پیلسٹینین اتھارٹی یا جو بھی فلسطین کی سیاسی طاقت ہوگی وہاں پر ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب میں پچھلے ہفتے سے فلسطین کی سیاسی نظام، سیاسی پارٹیز کے اوپر آپ لوگ کہتے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیوں بنا رہا ہے، وہ اس وجہ سے بنا رہا تھا کیونکہ مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ وہاں پر ایک ویکیوم ہے پولیٹیکل۔ تو اب یہ نام سامنے آ گیا جناب کہ غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی اگلے 5 سال تک غزہ کو چلائے گی جنگ بندی کے بعد۔ اور اس کا سربراہ کون ہوگا؟ جب میں نے یہ نام پڑھا تو پھر تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا۔ تو جناب وہ نام تھا ٹونی بلیئر کا، جو برطانیہ کے وزیر اعظم رہے ہیں سن 1997 سے لے کے 2007 تک 10 سال، جنہوں نے جھوٹ بولا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لے کر عراق پر حملے کیے، لاکھوں لوگوں کو ان کی زندگیاں تباہ کی، اور وہ برطانیہ جو کہ اس فساد کی ساری جڑ ہے، ان لوگوں پر دوبارہ اعتبار کرنا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا کہ آئیے اس پہ ذرا آپ کو بتاؤں کہ کہانی ہے کیا، کس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پہلے ذرا تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتا دوں کہ معاملہ ہے کیا، کس طریقے سے برطانیہ نے دھوکہ دیا عربوں کو، فلسطینیوں کو، اور ٹونی بلیئر کی اپنی ذات کے اوپر بھی کچھ بات کروں گا، اور یہ گیٹا کیا کرنے والی ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK US کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جناب اس طرح ہے کہ فلسطین کی تاریخ اگر دیکھیں تو یہ ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن یہ جو جدید بحران ہے اس کی جڑیں پہلی جنگ عظیم میں ہیں۔ جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی اور 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ جو ہیں آرتھر بیلفور، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا جسے بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر، ایک نیشنل، انہوں نے کہا جی یہاں پر ان کا گھر ہونا چاہیے، قائم کرنے کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ خط تھا جو یہودی رہنما لارڈ روتھسچائلڈ کو لکھا گیا تھا، اور اس نے فلسطینی عربوں کی مرضی کو نظر انداز کر دیا جو وہاں صدیوں سے رہ رہے تھے۔ یہ اعلامیہ نوآبادیاتی طاقت کا ایک نمونہ تھا جہاں برطانیہ نے اپنے مفادات کے لیے علاقے کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دراصل 1920 میں لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ دے دیا تھا۔ اب یہ برطانوی اتھارٹی تھی جو 1948 تک جاری رہی۔ برطانیہ نے فلسطین پر کنٹرول حاصل کیا اور یہودیوں کی ہجرت کو فروغ دیا۔ اس دوران
فلسطینی عربوں کے خلاف سخت قوانین نافذ کیے گئے، جیسے زمین کی خریداری پر جو پابندیاں تھی ہٹا لی، خریدتے رہے، عرب بغاوتوں کو کچلنا شروع کیا۔ یہودی ملیشیا، آپ کو پتا ہے یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ اصل میں یہودی ٹیررسٹ تھے، جو کہ 28 سال تک ایک ہوٹل اڑایا گیا برطانیہ کا، جس میں کتنے لوگ مارے گئے۔ تو یہ اپنا چینل شروع کیا تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، ڈیزائن تھا، لوگوز تھے، اسکرپٹس تھے، ویڈیو ایڈیٹنگ تھی، تھمبنیلز تھے، اور اس طرح کے اور بہت سے کام تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار فائبر واز دا سولوشن۔ تو حضور اگر آپ کا بھی بجٹ لمیٹڈ ہے اور آپ ان سروسز کے لیے پریشان ہیں تو ابھی پن کامنٹ میں کلک کیجئے، فائبر پہ جائیے اور بہترین ریٹس میں سروسز حاصل کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔ یہودی ملیشیا کو سپورٹ کرتے رہے، ان کو مسلح کرتے رہے، ان کے جو گروپ تھے ان کو مسلح کیا انہوں نے، اور فلسطینیوں کو غیر مسلح رکھا۔ یہ مینڈیٹ فلسطین کو تقسیم کرنے کا سبب بنا، اور آج کے غزہ کے بحران کا جو بیج ہے وہ برطانیہ کا بویا ہوا ہے۔ برطانیہ نے نوآبادیاتی پالیسیوں سے علاقے میں تنازعات کو جنم دیا جو آج تک جاری ہیں۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے ان کی 2 ریاستی قیام کی انہوں نے وہ تجویز تھی، انہوں نے تقسیم کی تجویز پر اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ یہ فلسطینیوں کے لیے النقبہ یعنی تباہی تھا۔ فلسطینیوں نے اس چیز کو مسترد کیا، ایک علیحدہ اسٹیٹ نہیں بنائی، لیکن یہ اسرائیل بن گیا، اور یہ فلسطینیوں کے لیے تباہی، النقبہ۔ تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، غزہ، ویسٹ بینک میں جا کر وہ بس گئے، پڑوسی ممالک میں جا کر پناہ گزین بن گئے۔ اسرائیل نے فلسطین کی 78% زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں دھکیل دیا۔ غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک فلسطینیوں کے لیے باقی رہ گئے، لیکن اسرائیل نے مسلسل توسیع کی۔ اس کے بعد عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں۔ 1948 کی جنگ ہوئی، جو کہ اسرائیل اس کو اپنی آزادی کی جنگ کہتا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے النقبہ تھا، تباہی تھا، ان کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک مصر اور اردن، شام، انہوں نے مداخلت کی، لیکن اسرائیل جیت گیا، اس نے مزید علاقے قبضے میں کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینی جو ہیں ان کو بڑے پیمانوں پر بے دخل کیا گیا۔ پھر 1956 میں ایک سویز بحران ہوا، اس کی جنگ ہوئی۔ اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے انہوں نے مصر پر حملہ کیا تاکہ سویز نہر پر قبضہ کریں۔ امریکہ اور سوویت یونین کی مخالفت سے پسپائی ہوئی، لیکن اسرائیل اس علاقے کا ایک چودھری، ایک طاقت کے طور پر سامنے آ گیا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ جو تھی، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسرائیل نے مصر، شام، اردن پر حملہ کیا اور جیت کر غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک، مشرقی یروشلم، گولان ہائٹس اور سینائی، ان تمام جگہوں پر قبضہ کر لیا، اور یہ فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 242 نے اسرائیل سے ان علاقوں سے اس کا انخلاء، اس کا مطالبہ کیا، لیکن اسرائیل نے نظر انداز کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینیوں کو غزہ اور ویسٹ بینک جیسے چھوٹے پاکٹس میں محدود کر دیا گیا۔ 1973 کی یوم کپور جنگ، عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا تاکہ کوئی علاقے واپس لے لیں، لیکن یہ جنگ برابری پر ختم ہوئی۔ اس نے امن کی راہ کسی حد تک ہموار کی، اور 1979 میں پھر مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، جس سے سینائی جو ہے وہ ان کو واپس مل گیا، لیکن فلسطینی مسئلہ حل نہ ہوا۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک میں غیر قانونی بستیاں بنائیں جو آج 7 لاکھ سے زائد اسرائیلیوں کا گھر ہیں۔ غزہ پر 2005 تک قبضہ رہا، پھر انخلاء ہوا، لیکن ناکہ بندی جاری رہی، کیونکہ وہاں پر پھر پیلسٹینین اتھارٹی چلی گئی، اور وہاں پر آپ کی حماس آ گئی، اور حماس کے بعد انہوں نے ناکہ بندی کر دی، اور یہ ناکہ بندی غزہ کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر گئی۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا، یہ برطانیہ کی نوآبادیاتی میراث کا نتیجہ ہے، جس نے علاقے کو انتشار میں دھکیل دیا۔ اب آ جاتے ہیں موجودہ بحران کی طرف۔ اکتوبر 2023 سے یہ بحران شروع ہوا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ایک حملہ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں اس میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 250 لوگ اغوا کیے گئے۔ میں اس کے اوپر بہت ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ حماس کو کس طریقے سے ٹرک کیا گیا، اور نتنیاہو چاہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ہو تاکہ اس کو جواز ملے کہ وہ ایک غیر متناسب قسم کا جواب دے اور غزہ کو ایک ملبے کا ڈھیر بنا دے، جینوسائیڈ کرے، اور اس کے بعد وہاں سے جمپ آف کر کے ان کا پلان ہے گریٹر اسرائیل کا۔ لیکن بہرحال یہ حماس نے یہ حملہ کیا۔ یہ حملہ فلسطینی جدوجہد کا وہ ایک حصہ تھا، کیونکہ اتنے 70-80 سال سے ان کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی اٹیک کیا، ہر جگہ پر چیک پوائنٹ پر ان کو روکا جاتا ہے، ان کے بچوں کو مارا جاتا ہے۔ So Hamas did this as a retaliation، لیکن اسرائیل نے جو اس کا رد عمل تھا وہ اتنا غیر متناسب تھا
کہ اس نے اسے نسل کشی میں تبدیل کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کی جو آج تک جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 65,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 40% بچے ہیں، پھر خواتین ہیں، ٹوٹل 70% یہ بن جاتے ہیں۔ 2 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ غزہ کی 80% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کے مظالم کی تفصیلات دل دہلا دیتی ہیں۔ ہسپتالوں پر بمباری، جیسے الشفا ہسپتال کو نشانہ بنایا، جہاں ہزاروں پناہ لے رہے تھے لوگ، بچوں پر فاسفورس بامبز گرائے جو جلد کو جلا دیتے ہیں، خوراک اور پانی کی ناکہ بندی کی، جو لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر خوراک لینے آتے تھے ان کو نشانہ بنایا، جس سے بھوک اور بیماریاں علیحدہ پھیلیں، لوگ کھانا لینے نہیں جاتے تھے، دوائیاں لینے نہیں جاتے تھے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جو جنگی جرائم ہیں۔ بین الاقوامی عدالت برائے انصاف ICJ نے اسرائیل کو نسل کشی روکنے کا حکم دیا، لیکن اسرائیل نے نظر انداز کیا۔ فلسطینیوں کو انسانی جانور کہہ کر غیر انسانی بنایا گیا۔ پوری دنیا اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ امریکہ اور یورپ میں لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا۔ اقوام متحدہ میں متعدد قراردادیں پیش کی گئیں، امریکہ ویٹو کرتا رہا، لیکن ان قراردادوں میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ جنوبی افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کیا اور کئی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے۔ BDS موومنٹ، بوائیکاٹ، ڈائیویسٹمنٹ، سینکشنز، اس نے زور پکڑا، حتیٰ کہ اسرائیل کے اپنے اندر بھی احتجاج ہوئے۔ اس کے بعد ویسٹ نے، جس میں برطانیہ تھا، جس میں کینیڈا تھا، جس میں آسٹریلیا تھا، جس میں فرانس تھا، جس میں اسپین تھا، ان لوگوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ ابھی یہ جو UNGA کی 80th سمٹ ہوا ہے، اس کے بعد معاملات کچھ تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان حالات کے اوپر کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اب حالیہ خبریں جناب یہ ہیں، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس چل رہا ہے، اسی کے دوران ستمبر، یہ 25 یا 26 دسمبر 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ویسٹ بینک کے الحاق کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے، کیونکہ ٹرمپ اپنی پہلی مدت میں بھی انہوں نے اسرائیل کو بہت سپورٹ کیا تھا، جہاں یروشلم کو دارالحکومت تسلیم کیا۔ پھر ٹرمپ نے کہا کہ میں ویسٹ بینک کے الحاق کی اجازت اب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دوں گا۔ حالانکہ اب تک ان کی جو پالیسیز تھیں، جو بات چیت تھی، وہ بالکل اسرائیل کے سر میں سر ملا رہے تھے۔ لیکن یہ بیان اچانک آنا، انہوں نے کہا کہ جی میں ویسٹ بینک کے الحاق کی اجازت نہیں دوں گا، یہ نہیں ہوگا، بس بہت ہو گیا۔ اور لوگوں نے کہا کیا آپ نے بات کی ہے، آپ نے بتا دیا نیتنیاہو کو؟ اس نے کہا نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، پھر کہا کہ میں نے بتا دیا ہے۔ تو ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے، یہ اس کی راہ میں ایک مجھے لگ رہا ہے کہ رکاوٹ ہے۔ خیر، اس کے علاوہ ٹرمپ نے 8 مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ہوئی۔ ان ممالک میں سعودی عرب تھا، قطر تھا، ترکی تھا، اردن تھا، مصر تھا، متحدہ عرب امارات تھا، پاکستان تھا۔ اب ان لوگوں سے جب ملاقات کی گئی، اور ملاقات کا فوکس جو تھا نا، وہ پوسٹ وار غزہ تھا، جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ بھئی اب یہ غزہ میں جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، اور کہانی اس طرف کو چل رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ٹرمپ نے ایک 21 نکاتی پلان پیش کیا جو جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیلی انخلا اور غزہ کی تعمیر نو پر مبنی تھا۔ پلان میں عرب ممالک سے سیکیورٹی فورسز بھیجنے کا مطالبہ ہے تاکہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے۔ ترک صدر اردگان نے اس ملاقات کو بڑا ہی فروٹفل قرار دیا، اور قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا ٹرمپ پر انحصار کر رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کی جو ڈیل ہے وہ قریب ہے اور یرغمالی واپس آئیں گے۔ اب یہ ساری کہانی پس منظر میں چل رہی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس ساری کہانی میں ایک دم سے خبر آتی ہے کہ ٹونی بلیئر غزہ میں یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا، اس کی ممکنہ وہ قیادت کریں گے، اور اس کی متعدد رپورٹس جیسے گارڈین، وال اسٹریٹ جرنل، ٹائمز آف اسرائیل، BBC، فائنینشیل ٹائمز، ان سب میں یہ بات کی گئی ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ ٹونی بلیئر کو غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشن اتھارٹی کا سربراہ بنانے کی حمایت کر رہی ہے۔ اب یہ گیٹا ہوگی کیا؟ یہ ایک عارضی اتھارٹی ہوگی جو غزہ کو 5 سال تک چلائے گی، پھر فلسطینی اتھارٹی کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا۔ بلیئر جو کہ ممکنہ طور پر اس کی سربراہی کریں گے، انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کی ہے۔ جیرڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد ہیں، جو کہ مشرق وسطیٰ کے معاملات میں ان کے معاون رہے ہیں، جن کی وجہ سے جو ابراہیمک اکارڈ سائن ہوا تھوڑا بہت ان کی پہلی ٹرم میں، وہ جیرڈ کشنر کی وجہ سے ہوا۔ یہ خود بھی ایک یہودی ہیں، صہیونی ہیں، تو ان سے بھی ملاقات کی ہے بلیئر نے، اور پھر عرب رہنماؤں سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ملاقات کی ہے۔ اب پلان ہے کیا؟ پلان یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کی طرف اس کو لے کے جایا جائے، اور اس میں فلسطینیوں کی لیکن نقل مکانی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ
پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی یہ رضاکارانہ طور پر ہجرت کر جائیں، میں یہاں پر ریویرا بناؤں گا، یہ خود چلے جائیں، ہم ان کو پیسے دیں گے، دوسرے ملکوں میں جا کے رہ لیں گے، یہ ساری کہانیاں ہوئی ہیں. لیکن اب گیٹا کی بات ہو رہی ہے. اب آئیے ذرا گیٹا کے فریم ورک پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ پلان کی جو بنیاد ہے وہ اس پر کھڑی ہوئی ہے. یہ پلان جو ہے یہ جس طرح کوسوو میں 1999 میں اقوام متحدہ کی یونی مشن آف انٹرم تھا، اور پھر ایسٹ ٹیمور میں 99 سے 2002 تک اقوام متحدہ کی ٹرانزیشنل ایڈمنسٹریشن تھی، بالکل اسی ماڈل کے اوپر یہ بنایا گیا، جہاں بین الاقوامی اتھارٹیز نے استحکام اور انتقال کی نگرانی کی تھی. گیٹا غزہ کی سپریم پولیٹیکل اینڈ لیگل اتھارٹی ہوگی، جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد سے حاصل شدہ مینڈیٹ پر کام کرے گی. اس کی بنیادی ساخت کچھ اس طرح سے ہوگی. بلیئر اس بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، جو ایک 7 سے 10 سالہ رکنی بورڈ کی سربراہی کریں گے. بورڈ میں اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین، عرب ممالک جیسے سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن اور مسلم ممالک کے نمائندے شامل ہوں گے. یہ بورڈ پالیسیاں طے کرے گا، فنڈنگ کی نگرانی کرے گا اور فیصلے لے گا. بلیئر کے پاس ایک 25 افراد پر مشتمل سیکریٹریٹ ہوگا جو خلیجی ممالک کی فنڈنگ سے چلے گا. گیٹا کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ابتدا میں مصر کے شہر العریش میں ہوگا، جو کہ غزہ کی جنوبی سرحد کے قریب ہے، وہاں پر ہوگا، جہاں سے یہ محفوظ طریقے سے کام کرے گا. جیسے ہی غزہ استحکام کی طرف بڑھے گا یہ غزہ میں منتقل ہو جائے گا ایک ملٹی نیشنل فورس کی حفاظت میں. یہ فورس اقوام متحدہ کی توثیق شدہ ہوگی اور زیادہ تر عرب ممالک جیسے اردن، مصر، سعودی عربیہ وہاں سے آئے گی. اس فورس کا کام غزہ کی سرحدوں کی حفاظت ہوگا، ہتھیاروں کی اسمگلنگ روکنا ہوگا اور استحکام قائم کرنا ہوگا. اسرائیلی فورسز جنگ بندی کے دوران جنوری سے مارچ 2025 کی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی اور مکمل انخلا اس فورس کی تعیناتی کے بعد ہوگا. اس کے بعد جی فلسطین ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. یہ گیٹا کا ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ براہ راست انٹرفیس کرے گا. پی اے ایک غیر جانبدار پروفیشنل ٹیکنوکریٹک ایڈمنسٹریشن ہوگی جس کے سربراہ جو سی ای او گیٹا بورڈ کی طرف سے مقرر کیے جائیں گے. یہ وزارتوں کی نگرانی کرے گا جیسے صحت، تعلیم، فائنانس، انفراسٹرکچر، عدالتی امور اور ویلفیئر. مقامی سطح پر اور پھر غزہ کی جو میونسپلٹیز ہیں سروسز وہ فراہم کریں گے اور جو پی اے کو فردر آگے رپورٹ کیا کریں گے. اس کے علاوہ سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. ایک غزہ سول پولیس فورس قائم کی جائے گی جو قومی طور پر بھرتی شدہ پروفیشنلی ویٹڈ اور غیر جانبدار افسروں پر مشتمل ہوگی. اس کا کام عوامی امن برقرار رکھنا اور شہریوں کی حفاظت کرنا ہوگا. حماس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. عدالتی نظام کے لیے ایک جوڈیشل بورڈ ہوگا جس کی سربراہی ایک عرب جج کرے گا جو غزہ کے کورٹس اور پبلک پروسیکیوٹر آفس کی نگرانی کریں گے. پراپرٹی رائٹس پریزرویشن یونٹ یہ بھی سنا گیا ہے کہ بنایا جا رہا ہے. یہ خاص یونٹ ہوگا جو بے دخل فلسطینیوں کی جائیداد کے حقوق کی حفاظت کرے گا، خاص طور پر اگر وہ عارضی طور پر علاقہ چھوڑے. یہ یونٹ نقل مکانی کو روکنے میں مدد کرے گا اور غزہ غزائیوں کا ہے اس کے اصول کو یقینی بنائے گا. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ چیز ہوگی. اس کے بعد انویسٹمنٹ اور تعمیر نو ہے. ایک غزہ انویسٹمنٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی جو خلیجی ممالک کی فنڈنگ سے تعمیر نو کی نگرانی کرے گی. یہ بنیادی ڈھانچہ جیسے پانی، بجلی، رہائش اس کی بحالی پر فوکس کرے گی اور غزہ کو ویسٹ بینک سے جوڑنے کی کوشش کرے گی. پیلسٹینین اتھارٹی کی شمولیت محدود ہوگی لیکن انتقال پرفارمنس بیسڈ ہوگا، یعنی پی اے کی اصلاحات جیسے کرپشن ختم کرنا، وحدت قائم کرنا اس پر انحصار کرے گا. حماس کو خارج رکھا جائے گا اور پلان میں اسرائیل کو شاید کچھ ویٹو پاور مل سکتی ہے، خاص طور پر سیکیورٹی معاملات میں. یہ 21 نکاتی پلان کا حصہ ہے جو جرغمالیوں کی رہائی اور مستقل جنگ بندی کو جوڑتا ہے. یہ پلان آن دا فیس آف اٹ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ کوسوو اور ایسٹ ٹیمور میں پہلے کام کر چکا ہے، لیکن یہ اسرائیل کو ویٹو پاور دے سکتا ہے اور فلسطینی اتھارٹی جو ہے فلسطینین اتھارٹی آلریڈی پہلے بہت کمزور ہے اس کو مزید کمزور کر دے گا. عرب ممالک کی شمولیت جو ہے یہ ممکن ہے لیکن فلسطینیوں کی آواز کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی اس میں اتنی کوئی سے نہیں ہے. ٹرمپ کی حمایت سے شاید یہ جلد نافذ ہو جائے لیکن یہ امریکہ کی مفادات کی خدمت کرے گا. اب آئیے ذرا میں بات کروں تھوڑی سی ٹونی بلیئر کے بارے میں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یار یہ آدمی جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیوں رکھا جا رہا ہے. ٹونی بلیئر سابق برطانوی وزیر اعظم 1997 سے 2007 ان کو غزہ کی اتھارٹی کا سربراہ بنایا جا رہا ہے جو میرے نزدیک ایک مذاق ہے. وہ ایک جنگی مجرم ہے، ہی از اے وار کرمنل جس نے 2003 میں عراق پر حملہ کیا
یہ حملہ جھوٹے دعووں پر مبنی تھا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ برطانیہ کی چلکوٹ انکوائری تھی، اس نے ثابت کیا کہ معلومات غلط تھیں اور بلیئر نے امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ شروع کی۔ نتیجہ لاکھوں عراقی شہید ہوئے، ملک تباہ ہو گیا، آئسس جیسی دہشت گرد تنظیمیں پیدا ہوئیں، پورا مشرق وسطیٰ ایک بحران میں آیا۔ بلیئر کو عراق کا قصائی کہا جاتا ہے۔ بلیئر کی شخصیت شکوک سے بھری بھی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کوارٹر کے سابق ایلچی تھے، لیکن انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کی بجائے اسرائیل کی حمایت۔ ان کے انسٹیٹیوٹ فار گلوبل چینج نے غزہ کو ٹرمپ ریویرا بنانے کی تجاویز دیں، جو نسل کشی کے بعد لگژری ریزورٹس کی بات کرتی ہے۔ آپ سوچئے ذرا، یہ غیر انسانی ہے۔ بلیئر نے کہا کہ وہ فلسطینیوں کی نقل مکانی کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن ان کی تاریخ جھوٹ سے جڑی ہے۔ وہ ایک عادی جھوٹا ہے۔ عراق میں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ میں امن کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن تباہی مچائی، ایک ایسی تباہی جو آج بھی جاری ہے 2 دہائیوں کے بعد۔ یہ جو تجویز ہے یہ بہت شکوک کو جنم دیتی ہے۔ یہ نوآبادیاتی دور کی یاد دلاتی ہے جہاں برطانیہ فلسطین کو کنٹرول کرتا تھا۔ بلیئر ایک نوآبادیاتی ذہنیت کا نمائندہ ہے جو مغربی مفادات کی خدمت کرے گا۔ اگر مسلم ممالک میں طاقت ہے، اتنے تپڑ ہیں، تو انہیں بلیئر کی بجائے ایک مسلم رہنما کو پیش کرنا چاہیے تھا، جیسے سعودی عربیہ کا یا قطر کا یا مصر کا یا کسی بھی اور ملک کا۔ کوئی مسلم ایسا لیڈر ہو جس کو کہ آپ لاتے اور اس جگہ پر گیٹا کا سربراہ بناتے، جو فلسطینیوں کی ثقافت اور حقوق کو سمجھے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ جو عرب لیگ ہے یا OIC ہے، اس کو متحد ہو کر مطالبہ کرنی چاہیے کہ یہ جو گیٹا بن رہی ہے اس میں فلسطینی اور مسلم اکثریت ہونی چاہیے۔ بلیئر کی قیادت میں اس کا کچھ تجزیہ کر دوں تو ایسے ہے کہ اسے غزہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اسرائیل کو فائدہ ہوگا، امریکہ کو فائدہ ہوگا۔ یہ پلان حماس کو ختم کرنے کا ہے، حماس ختم ہو جائے گی شاید، لیکن فلسطینیوں کی جدوجہد کو بھی دبائے گی۔ مسلمان رہنماؤں کو ٹرمپ کی چاپلوسی کی بجائے فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ اگر وہ طاقتور ہیں تو ICJ کے فیصلے جو ہیں ان پر عمل درآمد کا مطالبہ کریں، اسلحے کی پابندی لگائیں، فلسطینی ریاست کی حمایت کریں۔ بلیئر جیسے شخص کو غزہ دینا یہ ایک بہت بڑا جوا ہے، یہ توہین ہے میرا خیال ہے ان تمام شہداء کی جو پچھلے 2 سال میں اپنی جانیں دیکھ بیٹھے ہیں اسرائیل کو۔ یہ نوآبادیاتی نظام کی طرف واپس جانے کے مترادف ہے۔ مسلم دنیا کو چاہیے کہ اس پر زور دیں۔ آپ بالکل گیٹا بنائیں، ان نے جو بات چیت کی ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن کم از کم کوئی بندہ تو ایسا لگائیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے۔ برطانیہ وہ ملک جس نے یہ سارا فساد کھڑا کیا، ٹونی بلیئر وہ انسان جو کہ جنگی مجرم ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہ دس از گوئنگ ٹو بی آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے نزدیک مسلمانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے اور یہ اس چیز پر زور دینا چاہیے کہ بلیئر کو ہم قبول نہیں کریں گے، آپ کسی مسلمان کو سربراہ لگائیں، جو بھی ہوگا کم از کم ان سے بہتر ہی ہوگا۔ تو یہ جناب ایک خبر تھی، سوچا اس کا تجزیہ آپ تک پیش کر دیا جائے۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔